पहले मुझे ट्राई करना चाहिए, मुझे इनको देखना चाहिए कि मैंने अपने 3.5 साल में कितनी करप्शन की, मैंने क्या किया, मैंने अच्छा किया, बुरा किया। मैं तो अपने को खुद एहतसाब के लिए मैंने पेश किया है। एहतसाब करेगा कौन? सवाल तो ये पैदा होता है ना डॉक्टर साहब, एहतसाब करेगा कौन? कादिर पटेल साहब, एहतसाब करेगा कौन? हुक्मरान आप, पार्टी आपकी, सदर आपके, वजीर आजम आपके। सदर को तो छोड़ दे चले, इस वक्त उनकी तबीयत के हवाले से भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन वजीर आजम के साथ वुज़रा, अमीन फहीम जैसे वजीर के अकाउंट से पैसे निकाले गए NICL केस में, तो क्या एक्सपेक्ट करें फिर हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जस्मीन। इस बात से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि जहां करप्शन हो, जो करप्ट हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इससे पहले कि कोई और करे, सुप्रीम कोर्ट भी नोटिस लेती है, बहुत सारे केस भी चल रहे हैं। तकरीबन हमारे वुज़रा की एक बड़ी फहरिस्त है जो सुप्रीम कोर्ट में हाज़िरी भरते हुए नज़र आते हैं, चाहे पुराने और नए केसों में। सवाल ये नहीं कि एहतसाब कौन करेगा, हो रहा है या नहीं हो रहा, तमाम चीज़ें हो रही हैं। सिर्फ शक या थोड़ी सी दो बातें वहाँ होती हैं कि जब ऐसा लगता है कि एहतसाब या इंसाफ किसी मखसूस गुरोह या तबके के लिए तो नहीं, ऐसा नज़र आता है। एहतसाब किसी मखसूस तबके का रोज़े अज़ल से पाकिस्तान की सियासत में वो हो रहा है और आज भी हो रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप जाती हैं तो देखें कि लोगों के 28-28, 30-30 केस पेंडिंग में हैं, कोई पूछने वाला नहीं। लोगों के 50-50 एकड़ पे महलात हैं, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन जब भी एहतसाब या इंसाफ की बात आती है तो सबसे पहले पीपल्स पार्टी का वर्कर पकड़ा जाता है, उसी को कोड़े भी मारने हैं आपने, उसी को फांसी भी देनी है, उसी को फिर आपने जो है वो जिंदान में भी डालना है और उसी पे इल्ज़ाम भी लगाने। तो बुनियादी मकसद ये कि इससे तो इनकार नहीं कि एहतसाब ना हो, नहीं एहतसाब तक नौबत ही क्यों जाए? अगर आपकी कारकर्दगी अच्छी हो, अगर आप तमाम माशरे में लोग एक तरह के नहीं होते, तमाम लोग ईमानदार नहीं होते, तमाम अच्छे तमाम बुरे नहीं होते। ये जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। बात यह है कि ये सिस्टम खुद अपने आप को रिफाइन करता है। ये बात मेरे ख्याल में ज़्यादा कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि समझ में ना आए। हर एक मुरामयात के बाद आप जाते हैं अवाम में, जो गलत होता है उसको अवाम रिजेक्ट कर देती है और जो अच्छा होता है उसको अवाम सेलेक्ट कर लेती है। तो पॉलिटिशियन का सबसे बड़ा एहतसाब अवाम की अदालत होती है और उसे अपने टेन्योर के बाद उसके पास जाना होता है। लेकिन अगर सिर्फ एक स्वीपिंग स्टेटमेंट के जी फेडरल गवर्नमेंट और फेडरल कैबिनेट, तो मैं इल्ज़ाम तराशी की सियासत या बयानात पर यकीन नहीं रखता। देखिए, अगर आप सबसे पहले अपने घर से शुरू करें, मैं बार बार ये कहूंगा 62% ऑफ मुल्क का जो है वो सूबा पंजाब है। मैं चाहता हूं कि मियां शहबाज शरीफ साहब एक नमूना, एक मॉडल बना के पेश करें कि 62% पाकिस्तान में देखो हमने सारी करप्शन खत्म कर दी, बाकी 38% पर पीपल्स पार्टी वालों, ANP वालों, MQM वालों, काफ वालों आप भी खत्म कर दो। अगर ऐसी कोई बात हो तो ये बातें करना भी अच्छी लगती है। 62% पर तो उससे भी ज्यादा मतलब हैरान कुन खबरें आती हैं कि जहां लोग लोगों को खा रहे हैं। आप देखते हैं कि दिल हिला देने वाले वाकयात, मतलब इतने खतरनाक चीजें आपको नजर आती हैं वहां। तो आप लेकिन वहीं के रहने वाले अगर एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देंगे जी इस्लामाबाद की कैबिनेट करप्ट है, तो ये बात कुछ हकीकत पसंदाना नहीं लगती। मैं समझता हूं कि हमको अब हकीकत पसंदाना और प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए। आप नहीं समझते कि इस्लामाबाद की कैबिनेट करप्ट है? यहाँ तो वजीर आज़म पे भी इल्जाम है। जी, इल्जाम जरूर है। देखिए, आपने फिर कहा इल्जाम, मुल्जिम नॉट मुजरिम, बड़ा फर्क है। मुजरिम तो मतलब है वजीर आजम अपना एहतसाब खुद तो नहीं करेंगे ना। देखिए, हमारा एहतसाब तो मुसलसल रोज़े अज़ल से ये कोर्ट, आप किसको और सुप्रीम कोर्ट ने आज तक किसी केस में बुलाया है? केस मौजूद है, किसी को बुलाया है? किसी का पुराना खाता खोल के चेक किया है? मैंने तो जब से देखा है, मैं जब से ये पार्लियामेंट आई है, मैं रोज एक नई खबर सुनता हूं कि किसी भी तरह, किसी भी तरीके से पीपल्स पार्टी के किसी ओहदेदार, किसी जो है वो चेयरमैन को या को चेयरमैन को किसी तरह इस तरह कर दिया जाए कि उसको तंग किया जाए, उसको परेशान किया जाए। बाकियों के लिए तो गेट तक हटा दिए जाते हैं। तो ये मेमो गेट, आप मेमो गेट के मुलव्वस होने की इत्तलात और ये सारी चीजें तो आप लोगों के हवाले से आई ना, ये नवाज शरीफ साहब के हवाले से तो नहीं आई। इस पर मैं अभी आपसे पूरी खुलकर बात करता हूं, पहले हम ये करप्शन वाला क्लोज ठीक है। ठीक है। अब देखिए जी, ये मेमो गेट क्या, ये SMS पजल हम इसको कहते हैं। ये मई में एक आर्टिकल आया, एक ऐसे शख्स ने लिखा जिसकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, जो कल तक पाक फौज, हसास इदारों और सबके खिलाफ ज़हर अफशानी करता रहा। और उसके आप अगर बयानात और इंटरव्यू उठा के देखें तो अपने हर इंटरव्यू में वो अपने गुज़िश्ता इंटरव्यू के बयानात की नफी करता है। ये आपने भी देखा, हमने भी देखा, सबने देखा।
اسی شخص کے لگائے ہوئے ایک الزام پہ جس پہ وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ آرٹیکل اس لیے بڑا چڑھا کے لکھا اور لوگوں کے نام اس میں ڈالنے کی یا اشارتاً کوشش کی کہ یہ آرٹیکل میرا سائز میں حجم میں بڑا لگے اور اس کو اخبار میں جگہ ملے. لیکن قادر پٹیل صاحب بات سپریم کورٹ میں پیٹیشن ایکسیپٹ ہو گیا نا, چیف آف دی آئی ایس آئی نے اس کی خود انکوائری کی ہے. جیسمین میں اسی طرف کچھ تو ہوگا, میں اسی طرف آ رہا ہوں. اچھا, اب ایک ایسے شخص کی جس کی کریڈیبلٹی نہیں اور جو اپنے لیے یہ کہہ چکا ہے اور اس نے نفی بھی کی کہ میرے خیال میں, وہ ہر بار کہتا ہے شاید اس لفظ کا مطلب یہ نہیں شاید وہ ہے. ایک اسپیکولیشن کو لے کر پاکستان کی اتنی بڑی پارٹی کے لیڈر, پنجاب میں سمجھوں گا, پاکستان میں تو کم ہی, وہ جاتے ہیں سپریم کورٹ. وہ مشرف کے خلاف نہیں گئے. یہی منصور اعجاز جب پاک فوج حساس اداروں اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف زیر افشانی کرتا تھا تو وہ نہیں گئے. لیکن اس بار وہ جاتے ہیں اور پٹیشن میں مجھے جو حیران کن بات نظر آتی, شاید اس کا دوسروں نے ذکر نہیں کیا, منصور اعجاز کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے, اس کو پارٹی ہی نہیں بنایا کہ یہ شخص پہلے بھی زیر افشانی کرتا رہا. نہیں, منصور اعجاز کو پارٹی بنایا گیا کہ آپ اپنے آ کے دلائل دیں اور اس کو اگر اس کے پاس ایویڈنس ہے تو اسے پیش کیا جائے. اگر یہ بات ہے تو اس کو نوٹس کریں بغیر کسی نوٹس کے. جیسمین, میں سمجھتا ہوں اتنا ریلیف تو میاں صاحب نے مانگا بھی نہیں تھا جتنا اس کو مل گیا کہ وداؤٹ اینی نوٹس, وداؤٹ اینی انٹیمیشن جو ہے وہ ای سی ایل میں نام ڈال دیا گیا. آپ نے دیکھا کہ جس طرح وہ کورٹ گئے, کوئی تلاشی نہیں تھی. ہم بھٹو شہید کا کیس لے کر جب گئے تھے سپریم کورٹ تو ایک ایک ایم این اے کو قطار میں لگا کے تلاشی لی گئی, ہمیں وزٹر کے کارڈ پہنوائے گئے, وہ ذاتی محافظوں سمیت اندر آپ نے خود دیکھا ٹی وی پہ. اور اس کے بعد ابھی میرے خیال میں وہ بیٹھے ہی نہیں تھے اپنی نشست پر, تو ان کی توقع سے زیادہ اچھا فیصلہ کہ جی یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا. سپریم کورٹ انہیں فیصلے کر رہی ہے. آف کورس دنیا دیکھ رہی ہے. میں تو کہتا ہوں اچھا ہے میاں صاحب وکیل نہیں ہے, ورنہ میں بھی انہیں وکیل کر لوں. وہ جائیں گے سپریم کورٹ میرے لیے, میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. میں تو اب یہ سوچنے لگا ہوں. تو کیا اوکے ٹھیک ہے, میں اس سارے سوالوں کے جواب عابد شیر علی صاحب سے لوں گی. میں آپ سے آخری سوال یہ کرنا چاہتی ہوں, کیا فضا میں آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ آپ کی حکومت کو ہٹانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں سینٹ کے انتخابات سے پہلے؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ سب چیزیں کچھ دنوں میں فضل آؤٹ ہو جائیں گی. انشاءاللہ آصف علی زرداری صاحب صحت مند ہو کے واپس پاکستان آئیں گے اور پھر ہر کوئی اپنی اپنی سیاست کر رہا ہوگا اور حکومت اسی طرح چلے گی. لیکن حکومت کو اصلاح کرنی چاہیے ہے تاکہ لوگوں کی, پبلک کی, پاکستان کے عوام کی بے چینی جو ہے وہ دور ہو. کہتے ہیں when there is smoke there has to be some fire. بغیر فائر کے اسموک نہیں ہوتی. کرپشن کی اگر اتنی باتیں ہیں تو یقیناً کرپشن ہے تو باتیں ہیں, بغیر کرپشن کے اتنی ساری. یہ ضرور ہے کہ اگر کہا جا رہا ہے 6 منسٹر کرپٹ ہیں, ہو سکتا ہے 6 نہ ہو 2 ہوں, لیکن 2 کرپٹ منسٹر موجود ہیں کیبنٹ میں. اس لیے گورنمنٹ کو اصلاح کرنی چاہیے, ان منسٹرز کو نکال کے باہر پھینکنا چاہیے. ان منسٹرز کو باہر نکال کر پھینکنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. غار مرزا ہم سے بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا میں خود بھی جانے کی کوشش کر رہا ہوں اور شاید ویکنڈ تک وہ دبئی پہنچ جائیں. اس کا مطلب ہے صدر مملکت ویکنڈ کے بعد پاکستان کے لیے آئیں گے. انہیں کوئی سٹروک ہوا ہے یا کوئی مائنر ہارٹ اٹیک جس کا ذکر کر رہے تھے. عابد شیر علی صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں. جن باتوں کے اوپر قادر پٹیل صاحب نے انگلی اٹھائی ہے, انہیں لگ رہا ہے کہ یہاں پر شاید تھوڑا سا بائسڈ رویہ ہے واضح طور پر, اگر میں ان کی بات صحیح سمجھوں تو. کیا عابد شیر علی بھی یہی سمجھتے ہیں؟ رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. عابد شیر علی صاحب, آپ نے سن لی ہوگی گفتگو قادر پٹیل صاحب کی, اور قادر پٹیل صاحب کی جو تاثرات ہیں یا جو ان کی فیلنگز ہیں, یہ بہت سارے پیپلز پارٹی کے جو کارکنان ہیں یا جو قادر پٹیل جیسے ورکرز ہیں نا, سیریس گراس روٹ ورکرز سے محنت کر کے یہاں تک پہنچے, یہ ان کی ایک جینوئن فیلنگ ہے. دیکھیں جی, جہاں تک قادر پٹیل صاحب نے سپریم کورٹ کی بات کی, مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ڈوگر کورٹ ملے, جو ان کے این آر او جیسے کرپٹ کیسز جو اربوں ڈالر قوم کا لوٹ کے یہ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں لے گئے ہیں, ان کو یہ ایگزامپٹ کر دیں, اور جو ان کو کرپشن کی ڈگری دے دے کہ جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. ان کو تو ڈوگر کورٹ چاہیے. کیا اب 2 ارب روپیہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے این آئی سی ایل کا ان کی جیبوں سے نکلوایا, کیا جیسمین وہ غلط ہے؟ جو ریلوے جو رینٹل پاور کے 22 ارب روپیہ جو سپریم کورٹ نے ریکور کرایا وہ غلط ہے؟
بینک آف پنجاب کا جو اربوں روپیہ سپریم کورٹ نے ریکور کرایا قوم کے لیے، کیا وہ غلط ہے؟ کیا جو ریلوے کا جو سکیم چل رہا ہے، جو ریلوے کا بیڑا گرک کیا ہے، جو سپریم کورٹ اس کو بہتری کی طرف لے کر جا رہا ہے، کیا وہ غلط ہے؟ میں تو یہ قادر پٹیل صاحب، یہ میں آپ کو بھائی میرے واضح بتا رہا ہوں کہ یہ تو وہ کیسز ہیں جو اسٹیبلشڈ کرپشن پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ ہوئی ہے، جو سپریم کورٹ آف پاکستان، جو کورٹ تو آپ کو این آر او کا تغمہ دے دے، جو آپ کو این آر او کا سرٹیفکیٹ دے دے، جی بھائی آپ بہت پاک صاف ہیں، پارسا ہیں، وہ تو آپ کو ہے قابل قبول۔ جو آپ کے کرپٹ وزراء کو پکڑ کے جیلوں میں پھینکے تو قادر پٹیل صاحب مجھے بڑا افسوس ہوگا۔ آپ کو بالکل یہاں پر نیوٹرل ہو کے بات کرنی چاہیے۔ دیکھیں نیب کا چیئرمین آپ کا بھائی، آپ کو عابد شیر علی نے نہیں روکا، جائیں آپ بڑے شوق سے کیسز لے کر جائیں ہمارے خلاف۔ ہم نے تو 3.5 سال سے قادر پٹیل صاحب آپ لا اینڈ جسٹس کے ممبر نہیں ہیں، ہماری پارٹی تو 3.5 سال سے اکاؤنٹیبلٹی کے لا کو پاس کرنے کے لیے چیخ رہی ہے کہ کراس دا بورڈ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ آپ کو بھی بھائی میرے، وہ آپ کی حکومت، یہ عابد شیر علی صاحب ذرا وضاحت کیجئے گا، میں نے اس پہ پہلے بھی بات سن چکی ہوں، وہ تو ان کی پارٹی کا موقف یہ ہے کہ آپ نہیں مانتے اس لا کے جو اس کی ٹیکنیکلٹیز ہیں، اس پہ آپ لوگ نہیں مانتے۔ جیسمین آپ کو میں ریکارڈ بھیج دیتا ہوں، آپ کو میں وہ بل کی کاپی بھیج دیتا ہوں، کائنڈلی اسے چیک کر لیں، اسے دیکھیں کہ کون رکاوٹ ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ بھائی میرے آئیں، میں قادر پٹیل صاحب آپ کو پنجاب میں لے جاتا ہوں، پنجاب میں کراچی انڈسٹریل اسٹیٹ کو جس طرح آپ کے منسٹروں نے لوٹا، اس طرح کی 22 ارب روپے کی لوٹ مار اگر پنجاب حکومت کے کسی منسٹر نے کی ہے، بھائی میرے ہم اس کو جیل میں پھینکیں گے، آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اگر کوئی جو میگا سکیم میں اگر پنجاب حکومت کا ہے، پنجاب آپ کا بھی ہے قادر پٹیل صاحب، سندھ میرا بھی ہے، سندھ کے لوگ میرے لیے قابل احترام ہے۔ آپ یہ کبھی ریویژن نہ کیا کریں کہ جی پنجاب ان کا ہے، فلان ان کا ہے۔ آپ قومی سوچ رکھے بھائی، اگر آپ نواز شریف صاحب کو وکیل کرتے ہیں، اگر آپ قومی سوچ رکھتے ہیں تو میاں محمد نواز شریف صاحب اس وقت پوری پاکستانی قوم کے وکیل بن کے گئے ہیں کہ آج پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کو تھریٹ ہے، آج ہمارے نیوکلیر ایسٹس کو تھریٹس ہے، آج ہماری جو سوورنٹی ہے اس کو آپ کمپرومائز کرنے جا رہے ہیں۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اس کی تحقیقات ہو؟ حکومت کو تو چاہیے تھا ہمارے بازو بنتے۔ آپ اگر چور نہیں تھے، آپ اس میں شامل نہیں تھے، تو آپ نواز شریف صاحب کے آگے 2 قدم ہوتے کہ بھائی ہم تیار ہیں اس کے لیے۔ جب ہم نے فیصل آباد کے جلسے میں میاں صاحب نے آپ کو کہا کہ ایک انکوائری کمیشن بنائیں، تو آپ نے تو اتنا حضور تردد نہیں کیا کہ آپ کے ملک پر الزام لگ رہا ہے، چاہے وہ ٹھیک ہے نہیں ہے، یہ بات کی باتیں ہیں کہ آپ نے ڈی جی آئی ایس آئی سے پوچھا جب انہوں نے اعجاز سے جا کے وہ رپورٹ طلب کی لندن میں جا کے، اگر آپ کی حکومت کرپٹ نہ ہوتی، اگر آپ ساورن گورنمنٹ ہوتے تو آپ ڈی جی آئی ایس آئی سے ریزائن لے لیتے، جہاں پھر اس وقت پرائم منسٹر ریزائن کر لیتا ہے۔ بھائی میرے، آپ نے بند کمرے میں چاروں ہیڈ آف دی اسٹیٹس نے بیٹھ کے، وزیر اعظم صاحب، صدر صاحب، چیف آف آرمی سٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی، آپ نے انکوائری کی، قوم کو اعتماد میں لیا، قوم کو بتایا کہ آپ میں مما کیا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ بھائی میرے، لیکن آپ اتنی جلدی سپریم کورٹ کیوں گئے؟ آپ تھوڑا سا رک جاتے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ پارلیمنٹ کی افادیت کو آپ برقرار رکھتے ہوئے جوائنٹ سیشن بلاتے، اور یہ ہر وقت ان کیمرہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں قادر پٹیل صاحب سے جواب لے لیتے ہیں۔ اس پارلیمنٹ کو، جیسمین ایک سیکنڈ، اس پارلیمنٹ کو جس 3 ریزولوشن کو انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے، اس پارلیمنٹ کو جو اے پی سی بلواتی ہے، تمام پاکستان کی پارٹیاں، پارلیمنٹ کا حصہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے یہ بتائیں قادر پٹیل صاحب، دیکھیں ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، جیسمین اپنا رول پلے کر رہے ہیں، ہم چوروں کو پکڑ رہے ہیں، چوروں کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے 2 باتوں کا جواب چاہیے۔ دیکھیں، صدر مملکت کو ہارٹ اٹیک مائنر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، پورے ملک میں ایک معمہ بن جاتا ہے۔ بھائی ملک کی وہ امانت ہے، آپ ایک پریس ریلیز نکالیں اور سیدھی نکالیں کہ جی ان کی طبیعت خراب ہے، وہ جا رہے ہیں، کبھی بچوں سے ملنا ہے، یہ کرنا ہوگا، یہ ٹیڑھی میڑے راستے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ سنسنی پھیلانے کے لیے یہ ٹیڑھے میڑے اور یہ میمو گیٹ میں بھی سنسنی پھیلی۔ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں اگر مجھے آپ ٹائم دیں۔ یہ سنسنی پھیلانے کے لیے مختلف لوگ اپنی من پسند باتیں ڈھونڈ لیتے ہیں۔ معمول کا چیک اپ کرانے پریزیڈنٹ صاحب گئے، وہاں ایڈمٹ ہوئے، ایک دن ویسے بھی دل کا اگر آپ تفصیلی معائنہ کرائیں تو 12-24 گھنٹے آپ کو لگ جاتے ہیں، وہاں وہ ہیں انشاءاللہ نہیں، اللہ کا شکر ہے،
बिल्कुल नहीं हुआ, और अल्लाह उनको सेहत कामला अता फरमाए। आमीन। और जो लोग ये इस किस्म की स्पेकुलेशन करते हैं कि जी वो नहीं आएंगे, तो मैं एक बात बताऊं, वो 2-3 चीज़ों से फिर बिल्कुल ही आ रही है नहीं जानते।